السلام علیکم ناظرین، عرفان ملک آپ کی خدمت حاضر ہے پریس کلب کی جانب سے۔ بدر شمیم صاحب بڑی مشکل سے ان کو پکڑتے ہیں، ویری بزی پرسن، لیکن آپ کے لیے یہ ٹائم نکالتے ہیں۔ پاسٹ چیئر آف برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ سر، جی جی، اور ان کی بڑی خدمات ہیں ڈیولپمنٹ میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈالا تھا تو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اور مجھے فرمائش کی تھی، اور ہم نے خود بھی کہا تھا کہ جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کریں گے اکنامک ڈیولپمنٹ آف برامپٹن۔ اکنامک ڈیولپمنٹ آف برامپٹن کے اوپر برامپٹن کی ترقی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوگی آئندہ 10 سال میں اور کہاں ختم ہوگی، اور اس میں ہماری کمیونٹیز کا کیا رول ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو پاکستانی کمیونٹی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، وہ نیکسٹ اسٹیج پہ جانے کے لیے اس ڈیولپمنٹ میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو بدر بھائی بہت بہت شکریہ۔ پہلے اپنا نام اور نمبر بتا دیجیے تاکہ اگر کوئی آپ کو کال کرنا چاہے تو آپ سے مزید معلومات لے سکے سر۔ میرا نام جیسے کہ ملک صاحب نے عرض کیا جی بدر شمیم ہے۔ میرا ٹیلی فون نمبر 4167270142۔ جی سر بتائیے سر، ناظرین سننے کے لیے بے چین ہے۔ سو ملک صاحب کے توسط سے جی دوبارہ آپ کی خدمت میں اسلام۔ پچھلی دفعہ جب تھوڑی بہت گفت و شنید ہوئی تھی تو میں نے کوشش کی تھی کہ لوکل چیمبرز کا جو رول ہے لوکل ہماری میونسپل ڈیولپمنٹ میں اور میونسپل کے ساتھ صوبائی اور وفاقی ڈیولپمنٹ میں، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ آج کا موضوع تھوڑا سا زیادہ فوکسڈ ہے۔ وی ول ٹاک اے لٹل بٹ مور جسٹ اباؤٹ برامپٹن۔ جن لوگوں کو برامپٹن کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم ان کے لیے عرض ہے کہ برامپٹن اس وقت گریٹر ٹورانٹو ایریا کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، کینیڈا کا 9واں سب سے بڑا شہر ہے۔ ہماری آبادی اس وقت تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ آبادی سال کے حوالے سے تقریباً 13-14 ہزار کے شمار کے مطابق گرو کرتی ہے۔ ویری گڈ۔ تو جی اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اقتصادی ڈیولپمنٹ اور منصوبہ بندی کے حوالے سے یہ جو آبادی کی رفتار ہے گروتھ کی برامپٹن کی، اس کے مطابق برامپٹن اس وقت کینیڈا کا دوسرا سب سے زیادہ گرو کرنے والا شہر مانا جاتا ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اب آپ جیسے کہ سوچ سکتے ہیں اس آبادی کی گروتھ کی میں زیادہ تر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہم امیگرینٹس کی ہے۔ جی، پاکستان، انڈیا، ساؤتھ ایشیا سے زیادہ تر جو امیگرینٹ کینیڈا سیٹل ہوئے ہیں، ان میں سے بے شمار لوگ جو ہیں پیل ریجن، مسیساگا، برامپٹن میں سیٹل ہوئے ہیں۔ اس وقت آبادی کے تناسب کے حوالے سے میرے خیال میں جو ہماری 6.5 لاکھ کی آبادی ہے اس کا 40% حصہ تقریباً ساؤتھ ایشین امیگرینٹس کا ہے۔ میرے خیال میں پاکستانی کمیونٹی کی آبادی اس وقت تقریباً 65 ہزار ہے برامپٹن میں جی، اور کل جو آبادی اس وقت ساؤتھ ایشینس کی ہے وہ میں جیسے عرض کیا ہے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ 2.5 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے سر، بہت بڑی بہت بڑی، اور 65,000 بھی کو کم تعداد نہیں ہے۔ نہیں جی بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہاں سے تھوڑا سا برامپٹن سے مزید نارتھ چلے جائیں، پیل ریجن کے اندر جی 3 شہر ہیں۔ مسیساگا جی ٹی اے کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، پھر برامپٹن جی ٹی اے کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، اور پیل میں جو تیسرا ٹاؤن ہے، جو شہر ہے وہ کیلیڈن ہے، اور کیلیڈن کی پورے کیلیڈن کی آبادی اس وقت تقریباً 50,000 ہے۔ اچھا، تو آپ اس کے حوالے سے اگر سوچیں تو پاکستانی کمیونٹی کی آبادی برامپٹن میں اتنی ہے جتنی پوری کیلیڈن کی آبادی ہے۔ ویری گڈ سر، ویری گڈ سر۔ تو دیکھیں اقتصادی منصوبہ بندی میں جو سٹی ہالز کی اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیمز ہیں یا لوکل چیمبر ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ سال کی آبادی 10, 11, 12, 13 ہزار بڑھنی ہے، تو ہم آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی میک شور کرتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس جو ہے وہ مینٹین رہے۔ ورک ایکچولی اس کو لیو ورک پلے بیلنس کرتے ہیں، یعنی کہ اگر 14-15 ہزار لوگ آ رہے ہیں برامپٹن میں، اور ان 14-15 ہزار میں سے فرض کریں کہ 1/3 جو ہے وہ ورکنگ ایج کے درمیان ہے، تو وی ہیو ٹو میک شور کہ جابز بھی اتنی کریٹ ہو رہی ہیں برامپٹن کے اندر جو اس نئی آنے والی آبادی کو ابزارب کر سکے۔ بالکل درست۔ تو جو ایک جاب کی کریشن کا جو پروسیس ہے، اس میں جو سٹی ہال ہے وہ چیمبرز کے ساتھ مل کے اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے تھوڑا سا ذکر کیا تھا ٹریڈ کاؤنسلز کا، جی بالکل، ان کے ساتھ مل کے پھر اقتصادی منصوبہ بندی میں انویسٹمنٹ اٹریکشن،
اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے. بالکل درست. تو جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے جی لازمی بات ہے وہ اس پوری منصوبہ بندی میں لازم و ملزوم ہے جی. نہ صرف یہ کہ لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے جب آبادی بڑھ رہی ہو, بلکہ کمرشل پلازاز کی ضرورت ہے, آفس بلڈنگز کی ضرورت ہے. تو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تقریباً تمام کے تمام جو سیکٹرز ہیں ان میں امپیکٹ ہے. اور پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے اس سیکٹر میں ایز این اینڈ انویسٹر. اینڈ انویسٹر سے میری مراد یہ ہے کہ ہم لوگ گھر خریدنے میں کافی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آفیسز خریدنے میں کافی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ریٹیل شاپس خریدنے میں کافی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں جو اگلا ایولیوشن ہے اس کام کا وہ یہ ہے کہ ایک شہر کی منصوبہ بندی کو سمجھتے ہوئے کس طرح ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں بھی انویسٹمنٹ کی جائے اور ڈیولپر کمیونٹی کا حصہ بنا جائے. اچھا بدر بھائی, بہت اچھا آپ نے یہ شروع کرنا ہے. ابھی میں ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے یہ کوئین اسٹریٹ ہے اور اس طرف ریٹیریا اور سٹی ہال ہے اس طرح, اور یہ روز تھیٹر میں بیٹھی ہیں. تو وی آر سٹنگ اراؤنڈ مے بی ان دی یو کین سے ان دی ساؤتھ برمپٹن کہہ لیں اس کو سر. دس از ڈاؤن ٹاؤن برمپٹن. ڈاؤن ٹاؤن برمپٹن یا اور لوگوں کی خدمت کے لیے عرض ہے کہ ملک صاحب معذرت کے ساتھ کہ یہ برمپٹن کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے یہ مسیساگا سے بھی پرانا ہے. یہ تقریباً 1860 سے ڈاؤن ٹاؤن میں برمپٹن میں ڈاؤن ٹاؤن کی حیثیت سے. اور یہ ڈاؤن ٹاؤن ویری ویل پلانڈ ہے اور بڑا خوبصورت ہے. مسیساگا کا ڈاؤن ٹاؤن جو ہے وہ ہپ ہیزرڈ ہو گیا ہے کیونکہ وہ کمرشل اور وہ مطلب ہے کہ اس میں اب روز چاروں طرف باغ ہیں اس کے بڑے خوبصورت, ویری ڈیولپ. اچھا اب یہ بتائیے کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ جی نارتھ آف کیا اس کو کہتے ہیں مے فیلڈ ہو گیا یا ویسٹ آف مسیساگا روڈ ہو گیا یا ہائی وے 50 کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اپنا بتائیے کہ اب برمپٹن کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہماری کمیونٹی کو گھر خریدنے سے اٹھ کے ڈیولپر بننا چاہیے, برمپٹن کی ترقی میں حصہ دینا چاہیے. بالکل دیکھیں جی اپرچونیٹیز کی بات ہے اور اقتصادی منصوبہ بندی کو سمجھنے کی بات ہے. اب جیسے جیسے برمپٹن کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے بزنسز کی اٹریکشن کا کام جاری ہے, برمپٹن کی جو آؤٹ لک ہے اس میں برمپٹن کے جو ٹریڈیشنل اقتصادی سیکٹر ہیں, مثلاً مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے, لاجسٹکس یعنی گڈس کی موومنٹ کا جو سیکٹر ہے, ریٹیل ایڈمنسٹریشن کا جو سیکٹر ہے, ان سے بڑھ کر اب آئی ٹی سیکٹر, ہیلتھ کیئر سیکٹر, ان قسم کے سیکٹرز کو فروغ دینے کی بات چل رہی ہے. جی شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو, گو کہ کینیڈا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ مسیساگا میں ہے, پیئرسن ایئرپورٹ, لیکن برمپٹن کا کافی حصہ اس کے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں آتا ہے. اور اس حوالے سے وہ جو ایئرپورٹ کا 5 کلومیٹر کا ریڈیس ہے مسیساگا اور برمپٹن کو لیتے ہوئے, اس میں تقریباً 3.5 لاکھ کی جابس ہیں. سو ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو کے بعد یہ جو 5 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جی ہمارے ایئرپورٹ کا, پورے کینیڈا میں دوسرا سب سے بڑا امپلائمنٹ ہب ہے. ویری گڈ سر, I didn't know it. Honestly, I didn't know. So these are the kind of things. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اقتصادی منصوبہ بندی میں سوچتے ہیں اور ان کے مطابق پھر پلاننگ کرتے ہیں. آج کل پیئرسن از ان ڈیفیکلٹ شیپ, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے فلائٹس وغیرہ کافی کم کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں, بٹ جو ہمارا جو ٹریڈیشنل لاجسٹکس کا سیکٹر ہے برمپٹن کا اور مسیساگا, دیٹ ہیز ناٹ اسٹاپڈ. چونکہ اسینشیل سپلائی آف گڈس اینڈ سروسز ہیز کنٹینیوڈ, اس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء, جو دیگر مینوفیکچرنگ کی اشیاء ہیں, فارماسیوٹیکلس کی جو اشیاء ہیں, دے ہیو بین موونگ بیک اینڈ فورتھ بٹوین دا سٹیز ایز ویل ایز بٹوین دا بارڈرس. اچھا, تو ڈاؤن ٹاؤن برمپٹن کا جو پلاننگ ہے آنے والے 10 سال کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو میں آئی ٹی اور ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو بات چیت کر رہا تھا, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ پیل میموریل ہسپتال ہے جی, جو آسلر ہیلتھ سسٹم کا دوسرا بڑا ہسپتال ہے. اچھا, اس ہسپتال کو ساتھ لیتے ہوئے, سٹی ہال کو ساتھ لیتے ہوئے, ہمارا جو چیمبر ہے وہ بھی یہاں سے واکنگ ڈسٹینس کے فاصلے پہ, ان کو ساتھ لیتے ہوئے ہم ڈاؤن ٹاؤن میں آئی ٹی کا بیسیکلی ایک ہب بنانا چاہتے ہیں. اچھا, دیٹ آئی ٹی ہب ول بی سینٹرڈ اراؤنڈ سائبر سیکیورٹی. پچھلے 2 سالوں میں ڈاؤن ٹاؤن برمپٹن میں جی 2 انکیوبیٹر لانچ کیے گئے ہیں.
اچھا انکیوبیٹر بھی چیمبرز اور سٹی ہالز اور ٹریڈ کاؤنسلز کی طرح اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انکیوبیٹرز کا کام یہی ہے کہ لوکل اقتصادی جو حالات ہیں ان میں جو چیلنجز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر نئے بزنسز پروموٹ کیے جائیں. جی تو برمپٹن میں جی اب 2 ڈاؤن ٹاؤن میں نئے انکیوبیٹرز لانچ کر دیے گئے ہیں. ایک کا کام ہے جی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری لوکل بزنسز کو فروغ دے, بجائے اس کہ ہم ہواوی کو کینیڈا میں کے آئی ٹی نیٹ ورک کا حصہ بنائیں. ہم چاہتے ہیں جی کہ نارتھ امریکہ کی جو آئی ٹی سیکٹر ہے اور جو اس کی سیکیورٹی ہے وہ نارتھ امریکن کمپنیز کے ہاتھ میں رہے, اور اس حوالے سے جو سائبر سیکیورٹی ہب ہوگا پورے کینیڈا میں وہ جی برمپٹن میں ہوگا. ویری گڈ. اچھا اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا بتائیے. تو جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں اگر انکیوبیٹرز ڈاؤن ٹاؤن برمپٹن میں آ رہے ہیں, اگر آئی ٹی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ جو لوگ وہ جو بزنسز شروع کریں گے, جو ان بزنسز میں آ کے کام کریں گے, ان کی رہائش کے لیے برمپٹن کے اندر ریزیڈینشیل کانڈو بلڈنگز ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح آپ نے ہائی وے 10 پہ مسیساگا میں دیکھا ہے جی کہ ڈینسیفیکیشن کا کام ہوا ہے, یعنی کہ اپارٹمنٹ بلڈنگز آپ کے اسکوائر 1 سے لے کے پورٹ کریڈٹ سے لے کے بلکہ اب نارتھ ایگلنگٹن تک, بلکہ ایگلنگٹن سے بھی نارتھ تک بن گئی ہیں. اسی طرح برمپٹن میں جی کوئن کا جو کوریڈور ہے, ایسٹ ویسٹ کا جو کوریڈور ہے, اس پہ ڈینسیفیکیشن کی کافی پلاننگ اور کام ہو رہا ہے. کئی نئی کانڈو بلڈنگز انکلوڈنگ ایک آپ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں بن چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 4 یا 5 اور جو بزنسز ہیں. اچھا یہ پیچھے جو بلو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کی بات کر جی جی اچھا اچھا. اس کے علاوہ جی 4-5 اور جو ڈیولپمنٹ کی بلڈنگز ہیں, کانڈو بلڈنگز ہیں, ان کا اپروول دے دیا گیا ہوا ہے, اور بیسیکلی اب ان کی انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونیٹیز پروموٹ کی جا رہی ہیں. اچھا. تو ڈینسیفیکیشن کا جو کام ہے, جیسے جیسے زمین برمپٹن مسیساگا میں ختم ہوتی جا رہی ہے, اس میں ڈاؤن ٹاؤن برمپٹن از اے کی کمپوننٹ. جو ڈینسیفیکیشن برمپٹن کی ہوگی, چونکہ کیٹلسٹ اور انکیوبیٹرز اور چیمبرز اور اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیمز آر آل ان ڈاؤن ٹاؤن, ان کو لیتے ہوئے اور ہسپتال کو ساتھ لیتے ہوئے بیسیکلی زیادہ سے زیادہ جو پاپولیشن رہائش کے لحاظ سے, کانڈوز کی رہائش کے لحاظ سے جو برمپٹن میں آئے گی, وہ برمپٹن کی ڈاؤن ٹاؤن کے ارد گرد آئے گی. اچھا. جو تھوڑی بہت زمین اب ہماری رہ گئی ہے جس پہ ابھی تک ڈیٹیچڈ ہوم بن سکتے ہیں, اس کو ہم برمپٹن میں ہیریٹیج ہائٹس کے نام سے جانتے ہیں. اس کا اپروول سٹی ہال نے ابھی 1-2 ماہ پہلے دیا ہے ڈیولپمنٹ کا. زیادہ تر وہ جو زمین ہے جی وہ ترقی اپنا زراعتی زمین ہے فی الحال. کس طرح یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہیریٹیج ہائٹس بیسیکلی جی کہ برمپٹن کا نارتھ ویسٹرن حصہ ہے, بلکہ برمپٹن اور جارج ٹاؤن کا جو بارڈر ہے وہ ہیریٹیج ہائٹ, یعنی وہ آپ مسیساگا روڈ ہائی وے 7 کے ارد گرد کی بات بالکل کر رہے ہیں. مسیساگا روڈ سے جو ویسٹ ونسٹن چرچل تک کا سارا علاقہ ہے وہ ہیریٹیج ہائٹس کا, اور نارتھ میں مے فیلڈ تک وہ ہزاروں ایکڑ کی زمین ہے, اور اس کے اوپر تقریباً 36,000 ریزیڈینشیل ڈیولپمنٹس ہوں گی. اچھا. اس علاقے میں 36,000 ریزیڈینشیل ڈیولپمنٹ. جی, یعنی کہ اگلے آنے والے 10 سالوں میں ملک صاحب 36,000 گھر بنیں گے سمجھ لیں. اس علاقے میں آنے والے 10 سالوں میں بیسیکلی 1,25,000 مزید لوگ رہائش پذیر ہوں گے. اوہو. اچھا. ونسٹن چرچل اور مسیساگا روڈ کے درمیان ہائی وے 7 تک نیچے جناب 1,26,000 نئے لوگ سیٹل ہوں گے ادھر, اور 36,000 گھر بنیں گے. جی ٹھیک ہے جی, آگے. جی جی. سو بیسیکلی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی ایکسائٹنگ اپرچونیٹیز موجود ہیں برمپٹن کے اندر, چاہے آپ کانڈوز ڈیولپمنٹ, ملٹی پرپز ڈیولپمنٹ میں حصہ لینا چاہیں, چاہے آپ ریزیڈینشیل ڈیولپمنٹ میں حصہ لینا چاہیں. ابھی تک ہماری کمیونٹی میں باوجود اس کے کہ کافی ریئلٹر پروفیشنلز موجود ہیں, ہم نے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنیز کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے اتنا زیادہ کام نہیں کیا. تو میرے خیال میں جو کام ہونے والا ہے وہ یہی ہے جی کہ اب انویسٹرس کو آپ انوائٹ کریں, ڈیولپرس کو, جو چھوٹے ڈیولپر جو تھوڑے بہت ہیں پاکستانی کمیونٹیز میں, ان کو پروموٹ کریں, ان کو انویسٹرس کے ساتھ انٹروڈیوس کرائیں. ان سے مل کے انویسٹرز جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو اسکیل اپ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں, بلکہ خود ڈیولپمنٹ کا کام بھی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں اس پہ میرے خیال میں تھوڑا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ بدر بھائی. آپ کو بہت ٹائم لیا اور بڑی آپ نے دلچسپ دی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان لوگوں پہ جو سن رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو ریئلٹر ہیں, آپ کمیشن سے اوپر نکلیں اور جو بنیں. میرا نام عرفان ملک ہے, میں بروکر ہوں ریمیکس گولڈ میں. میرا نمبر ہے 4168906601.
اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بھی آپ نے کویسچن کرنا ہے بدر بھائی سے کیجیے گا. بدر بھائی ذرا اپنا نمبر بتا دیں آپ. میرا نمبر جی 416-727-0142. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور اگلا جب بھی میں ان کو پکڑوں گا کہ ان کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے, اگلا یہ ہوگا کہ آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے بلڈر کیسے بن سکتی ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ.